الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین اکرام، موجودہ دور جو ماڈرنائزیشن زمانہ ہے، جدید دور ہے، دنیا ترقیات کے منازل کو چھو رہی ہے، دنیا پروگریس کر رہی ہے، زمانہ ڈیولپ ہو رہا ہے، دنیا کیا سے کیا سائنس کے اندر کمال کر دیا، ٹیکنالوجی کے فیلڈ کے اندر کتنے اعلیٰ مقامات کو حاصل کر لیا، کتنے سائنٹسٹ پیدا ہو گئے، کتنے ایجوکیٹڈ دنیا ہو گئی، تہذیب اور تمدن کا دعویٰ کرنے لگی، مورلٹی اور اخلاق کا دعویٰ کرنے لگی، اور دنیا واقعی ایک جدید دور کے اندر داخل ہو چکی ہے، 21ویں صدی کے اندر داخل ہو چکی ہے، اور اپنے اخلاق کے اوپر ان کو ناز ہے، اپنے کریکٹر کے اوپر ناز ہے، اپنے عادتوں کے اوپر ان کو فخر ہے کہ واقعی ہم نے دنیا کے اندر کوئی کمال پیدا کیا ہے۔ لیکن دوستو، اگر ہم شریعت کے پوائنٹ آف ریویو سے دیکھیں، شریعت مطہرہ کے نقطۂ نگاہ سے ہم دیکھیں تو دنیا بدکاری، بے حیائی، بے شرمی، عریانیت، بیہودگی کی طرف اور مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ ترقی تو کی، لیکن اخلاقیات کے حساب سے ان کی تنزلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اخلاق جس کو کہتے ہیں، کریکٹر جس کو کہتے ہیں، ثوابیمان جس کو کہتے ہیں، آدرش جس کو کہتے ہیں، اخلاق جس کو کہتے ہیں، اچھی عادتیں جسے کہتے ہیں، ہمدردی جس کو کہتے ہیں، انسیت جس کو کہتے ہیں، محبت جس کو کہتے ہیں، وہ 0/0 سماج کے اندر پائی جا رہی ہے۔ خود کا مفاد، خود کا انٹریسٹ، خود کا فائدہ دنیا ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے، سماج جائے باڑ میں۔ ویسے تو دعویٰ کر رہے ہیں سوشل ورکنگ کا، سماج سیوی کا، کہ ہم پبلک کی خدمت کریں گے، ہم پبلک کے اندر ریفارمر لائیں گے، ان کے ایشوز اور ان کے مدعوں کو ہم حل کریں گے۔ دعویٰ اور کلیم تو یہ کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر پریکٹیکل لائف کے اندر کوئی بھی میدان کے اندر یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ قاعدے اور قانون بھی بنائے جاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہے، صرف کتابوں میں وہ چیزیں دفن ہو جاتی ہے، یا بیانات کے اندر، یا اسپیچ کے اندر، لیکچر کے اندر، اسٹیٹمنٹ کے اندر وہ چیزیں بتائی جاتی ہے، لیکن عملی طور پر گراؤنڈ کے اوپر اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو، ماحول کا جو ہے وہ اثر انسان کی زندگی کے اوپر، خصوصاً نوجوان طبقے کے اوپر ڈائریکٹلی پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے ماحول کے اندر واتاورن ہوگا، اگر بیہودگی کا ہے، اگر گانے ناچنے کا ہے، یا کوئی عریانیت کا ہے، تو اس کا ڈائریکٹلی افیکٹ، اثر، امپیکٹ انسان کے لائف کے اوپر پڑے گا، اور ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اگر دینیات کا ماحول ہوگا، تعلیم کا ماحول ہوگا، اخلاق کا ماحول ہوگا، مورلٹی کا ہوگا، تو سماج کے اندر ایک ایورنس پیدا ہوگی، ایک جاگرتی پیدا ہوگی، ایک سدھار پیدا ہوگا، ایک ریفارمر پیدا ہوگا، کہ ہمارے بچے بھی کیا ہے کہ اس طریقے کے اعلیٰ اخلاق والے ہوں گے، ان کی عادتیں، ان کی خصلتوں کے اوپر کنٹرول ہوگا، نشہ بازی نہیں ہوگی، حد کی عزت کے بارے میں نہیں سوچیں گے، اعلیٰ اخلاق ہوگا، ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے، مدد کریں گے، دکھ میں، درد میں، بیماری میں اس کے کام آئیں گے، کھڑے رہیں گے، لیگل ایشو کے مدعوں کے اوپر وہ کھڑے ہوں گے، اس کے اندر ایک ایورنس آئے گی، ہمت آئے گی، اور ایک اس کے اندر انٹینسٹی بڑھے گی، اور شوق بڑھے گا کہ بھائی واقعی یہ چیز تو لیگل ہے، یہ واقعی انسان دکھی ہے، یہ انسان واقعی پریشان ہے، اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، اس کی نصرت کرنی چاہیے، یہ واقعی بیچارہ بیمار ہے، اس کو ہاسپٹلائز کرنا چاہیے، ان کی نصرت کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور اگر دان کا، خیرات کا، صدقے کا اگر ہمارے یہاں ماحول ہے، ہم دیتے ہیں ایک دوسرے کو، ہمارے گھروں میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے آس پاس میں یہ ماحول ہے کہ ہم دعوتیں کرتے ہیں، غریب غربے کا کنٹریبیوشن کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، اس کی نصرت کرتے ہیں، غریبی کی ریکھا سے اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، سماج کی مکھیہ دھارا میں ان کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ ایک ماحول ہے تو ضرور بچوں کے اندر وہ آئے گا،
اور اگر ہم کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اتیاچار کر رہے ہیں، کسی کے راستے روک رہے ہیں، کسی کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ہمارے یہاں حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، گلہ ہے، شکوہ ہے، واویلا ہے، تو ہمارے بچے بھی آگے چل کر یہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ ماحول کا ڈائریکٹلی دوستو اثر پڑتا ہے۔ اگر تم نیک لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو نیکی کی بات آپ کو ملے گی، بدکار کے پاس بیٹھو گے تو آپ کو اس کا رنگ تو چڑھے گا۔ صحبت سالہ ترا سالہ کنند، صحبت تالا ترا تالا کنند۔ فارسی کا شعر ہے کہ جیسی صحبت میں رہو گے اس کا رنگ آپ کے اوپر چڑھے گا، افیکٹ ہوگا۔ تو یہ دوستو اپنے بچوں کو اچھے ماحول میں رکھو، اچھی تعلیم دو، اور اس کے لیے آپ اس طریقے کی باتیں اور اس طریقے کے ماحول میں اس کو رکھو کہ وہ اخلاق کو سیکھے۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ تیر تلوار سے نہیں پھیلا، بہومت سے نہیں پھیلا، اکثریت سے نہیں پھیلا، پاور سے نہیں پھیلا، ڈیٹرس سے نہیں اسلام پھیلا، دبدبے سے نہیں، روب سے نہیں، بلکہ اسلام اپنے اخلاق کے ذریعے سے، عادتوں کے ذریعے سے۔ نبی کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ بہت بہترین اخلاق کے اوپر تھے۔ آپ کے یہاں مہمان نوازی کا مادہ تھا، آپ مہمان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جبکہ آپ کے لیے زمین اور آسمان کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری مخلوقات کو تو چھوڑو۔ لولا کہ لما خلقت الافلاق، اے نبی اگر میں آپ کو نہیں پیدا کرتا تو میں زمین اور آسمان کو پیدا نہیں کرتا۔ جب زمین نہیں ہوتی، جب آسمان نہیں ہوتا، تو کہاں ہوتا شجر، کہاں ہوتا حجر، کہاں ہوتا پتھر، کہاں ہوتا مکہ، کہاں ہوتا مدینہ، کہاں ہوتی حوریں، کہاں ہوتے غلام، کہاں ہوتے جن، کہاں ہوتے انس، کہاں ہوتے نباتات، کہاں ہوتے جمادات، کہاں ہوتے حیوانات۔ روح زمین کے اوپر، اس پلینٹ ارض کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارا یہ عقیدہ ہے دوستو۔ تو اتنی بڑی شخصیت نے جو اپنا ریلیجن، اپنا مذہب کو پھیلایا اور پرچار کیا، وہ کس کے بنیاد کے اوپر؟ اخلاق کی بنیاد کے اوپر۔ اعلیٰ اخلاق آپ کے اندر تھا، حسن خلق تھا، اوصاف حمیدہ تھا، بہترین خصلت اور عادت تھی۔ لوگ جو آپ کو دیکھتے وہ اس سے انسپائر ہو جاتے، متاثر ہو جاتے، اور آپ سے نصیحت کو اخذ کرتے کہ واقعی آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے، امانت رکھی جاتی ہے، آپ کوئی خیانت نہیں کرتے، آپ جو بھی بولتے ہیں سچی بات بولتے ہیں، کبھی آپ کے منہ سے، کبھی آپ کی لائف میں جھوٹ نہیں نکلا، اور آپ دوسروں کی ہمدردی کرتے ہیں، غریب غربا کی مدد کرتے ہیں، بوڑھے اور کمزور آدمیوں کا نصرت کرتے ہیں، ہاتھ بٹورتے ہیں، تو آپ سچے ہیں۔ تو دین پھیلا اخلاق کی بنا پر۔ اخلاق یعنی جس کو عادت کہتے ہیں، کریکٹر کہتے ہیں، وہ تمہارا اعلیٰ ہونا چاہیے۔ جب تمہارا نبی ایسا ہے تو تمہارے لیے کون سا آئیڈیل شخصیت ہے، تمہارے لیے کون سا پرپوزل ہے، تمہارے لیے کون سا قائد ہے؟ تو نبی کی ذات ہے۔ تو ہم تو نبی کی زندگی کو اپنائیں گے۔ ہمارے بچے لوگ جو آج کل کیا کرکٹروں کے، فلمی اسٹاروں کی اسٹائل اختیار کرتے ہیں اور گرو محسوس کرتے ہیں۔ دوستو مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، جلتی ہوئی آگ میں جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آگ ایسی ہے جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اخلاق پیدا کرو، عادت پیدا کرو۔ یہ امتحان گاہ ہے، دنیا ہے یہ امتحان گاہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں جو تم پریکشا دو گے اس کا رزلٹ عالم آخرت میں آئے گا۔ بدی کرو گے، برائی کرو گے، بد اخلاقی کرو گے، گناہ کرو گے اور قانون، شریعت کے قانون کو توڑو گے تو تمہارے لیے جہنم تیار ہے۔ انا ہدینا اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، مجھے کلام پاک کا میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ہم نے 2 راستے واضح کر دیے، ہدایت کا اور گمراہی کا۔ ہم نے راستہ بتا دیا پیغمبروں کے ذریعے سے، کلام پاک کے ذریعے سے، علماء کرام کے ذریعے سے۔ ہم نے آپ کے اوپر 2 راستے واضح کر دیے، چاہے تو تم شکر کی روش اختیار کرو، ہدایت کی راستہ اختیار کرو، اور چاہے تو تم گمراہی کا راستہ اختیار کرو۔ گمراہی کا کرو گے تو جہنم ہے، ہدایت کا، نیکی کا راستہ کرو گے تو آپ کے لیے جنت ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں موت کو بھی نہیں موت آئے گی، نہ بڑھاپا ہوگا نہ موت آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو دوستو اپنے بچوں کے اندر یہ ایورنس پیدا کرو، ایک جاگرتی پیدا کرو، ایک مومنٹ چلاؤ کہ اپنے بچے جو ہے اعلیٰ اخلاق حاصل کریں اور اس کی عادتیں سدھاریں، نشے پتے سے دور رہیں، بے حیائی سے دور رہیں، برے کام سے دور رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے، پیر سے، آنکھوں سے، پیروں سے، زبان سے کسی بھی طریقے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ مانسک تکلیف پہنچے
نہ ہاتھ کے ذریعے سے تکلیف پہنچے. اگر ہم کسی بھائی کو پریشان کر رہے ہیں تو یہ گناہ عظیم ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ نماز روزہ چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ ہے اگر ہماری وجہ سے کوئی بھائی تکلیف پا رہا ہے تو. ٹھیک ہے نا. یاد رکھنا. اور اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے. اسلام کے اندر اخلاق مین چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اپنی عادتوں کو سدھارو, اپنی زندگی کی خصلتوں کو سدھارو, اور ایسی ٹریڈیشنل مت اپناؤ جو گمراہی کی ہے, بددینی کی ہے, شرک کی ہے. ارے دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. چاند اور سورج کو انہوں نے کیا کھنگال ڈالا کہ کتنی طاقت ہے. اور آج ہمارے اندر اتنی بد اخلاقی پائی جاتی ہے ماحولیات کے حساب سے. نہ ہمیں مساجد کی فکر, نہ ہمیں مدارس کی فکر, نہ ہمیں دینی درسگاہوں کی فکر, نہ ہمیں خانقاہوں کی فکر, نہ ہی ہمارے جو دینی رہبر ہیں, قائدین ہیں, اس کی یا ہمارے یہاں کوئی رسپیکٹ نہیں, کوئی احترام نہیں, ان کی صحبت میں بیٹھتے نہیں, ان کی باتیں سنتے نہیں, تو کہاں دین ہماری زندگی میں آئے گا. ٹھیک ہے نا. ہاں تو دوستو, اویرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اسلامی منہج کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہماری زندگی یہ بھی کامیاب ہو جائے جو ٹمپریلی ہے, چند دنوں کی ہے, پانی کے بلبلے کی طرح, اور وہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے جو ہمیشہ کی زندگی ہے, جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال پیدا کرنے کی زندگی کے اندر توفیق عطا فرمائے.